ایک گھنے اور وسیع جنگل کے درمیان ایک غریب مگر دیندار مسلم خاندان رہتا تھا۔ علی جو خاندان کے سربراہ تھے، لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کی بیوی فاطمہ گھر پر رہ کر ان کے 3 چھوٹے بچوں عائشہ 5 سال، حفصہ 4 سال، مریم 3 سال اور ننھے بیٹے عبداللہ کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ علی کے والد بابا کریم ایک بوڑھے اور دانا انسان تھے جو گھر کے روحانی رہنما تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر بانس اور کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ غربت کے باوجود ان کے دل ایمان اور یقین سے مالا مال تھے۔ ہر صبح گھر قرآن کی تلاوت کی خوشبو سے مہکتا تھا۔ اذان کی آواز جنگل میں گونجتی اور علی اور بابا کریم قریبی مسجد کی طرف نکل پڑتے، جو کہ ایک لمبا سفر تھا۔ علی دن رات محنت کرتے، درخت کاٹتے، ان کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے اور جسم روزمرہ کی مشقت سے تھک جاتا تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کی کمائی صرف بنیادی ضروریات پوری کرتی تھی، مگر ان کا دل اللہ کی رضا پر شکرگزار اور مطمئن رہتا تھا۔ ایک دن جنگل کے گہرے حصے میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے علی کا کلہاڑا ایک عجیب چیز سے ٹکرایا۔ زمین کھودنے پر انہیں ایک چمکتی ہوئی چٹان نظر آئی جس میں سونے کی دھار تھی۔ علی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ انہوں نے وہیں سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی سونا لے کر شہر گئے اور اسے سونار کو بیچا۔ جو رقم ملی وہ ان کے خوابوں سے بھی زیادہ تھی۔ وہ اپنے خاندان کی زندگی بدل سکتے تھے، مگر ان کے دل نے انہیں مزید نیکی کرنے پر اکسایا۔ علی نے جنگل کی پوری زمین خرید لی اور وہاں کے غریب مسلم خاندانوں میں زمین تقسیم کر دی۔ باقی پیسوں سے انہوں نے ایک چھوٹا قصبہ تعمیر کیا جس میں گھر، مسجد، مدرسہ اور بازار شامل تھے۔ وہ سونا نکالنے کا کام ذمہ داری سے کرنے لگے تاکہ جنگل کو نقصان نہ پہنچے۔ چند مہینوں میں ایک غریب بستی ایک خوشحال کمیونٹی میں بدل گئی۔ بچے گلیوں میں کھیلتے، عورتیں مدرسے میں قرآن پڑھتی اور مرد مسجد میں مل کر نماز ادا کرتے۔ علی اور بابا کریم کمیونٹی کے معزز رہنما بن گئے۔ علی کا خاندان جو اب خوشحال تھا، اپنی سادہ زندگی گزارنا جاری رکھتا۔ وہ روزانہ قرآن پڑھتے، دعا کرتے اور اپنے بچوں کو سخاوت اور شکر گزاری کے اسباق سکھاتے۔ یہ کہانی اسلام کی بنیادی قدریں ایمان، سخاوت اور شکر گزاری کو نمایاں کرتی ہے۔